عمران خان کی لندن پلان کے بارے میں بتائی گئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ چیئرمین عمران خان پہلے ہی کئی مواقع پر قوم کو لندن پلان کی تفصیلات سے آگاہ کر چکے تھے۔ مفرور نواز شریف کی واپسی سے یہ منصوبہ اسی انداز میں روبہ عمل ہے جس کی توقع کی گئی تھی۔ عدالت سے سزا یافتہ ایک مجرم کی تالیف و سہولت کے لیے ریاستی پروٹوکول، سرکاری وسائل اور عوام کے ٹیکس کے پیسے بیجا استعمال کے ذریعے عوام کی رائے پر اثر انداز ہونا ناممکن ہے۔ عوام آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے فوری انعقاد سے کم کچھ بھی قبول کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ مجرم نواز شریف کو تیز ترین سروس دینے والے جسٹس عامر فاروق عمران خان کے محفوظ فیصلے سنانے سے بھی انکاری۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 77 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان مسلسل عدالتی ناانصافیوں کا شکار ہیں۔ عمران خان کی ہر درخواست کو جسٹس عامر فاروق اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں اور سماعت مکمل ہونے پر بھی مہینوں فیصلہ محفوظ کیے رکھتے ہیں۔ یہی سلسلہ سائفر کیس کی ضمانت اور کیس خارج کرنے کے کیس میں جاری ہے۔ اس کیس کی سماعت مکمل اور فیصلہ محفوظ ہوئے ہفتہ گزر چکا ہے، مگر جسٹس عامر فاروق تاحال فیصلہ سنانے سے انکاری ہیں۔ دوسری جانب کل سے ایک بار پھر سائفر کیس کا غیر قانونی جیل ٹرائل بھی شروع ہونے والا ہے۔ عمران خان کی بالآخر ان کے بیٹوں سے بات کروا دی گئی۔ چیئرمین عمران خان کی اڈیالہ جیل میں بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کروا دی گئی ہے۔ واٹس ایپ ٹیلی فون کال 30 منٹ تک جاری رہی۔ جیل ذرائع کے مطابق قاسم اور سلیمان والد سے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو تسلی دی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ نواز شریف کا ملک کی خواتین پر ایک بار پھر حملہ۔ ایک سزا یافتہ اور اشتہاری سابق وزیر اعظم کا کھلے عام پی ٹی آئی کی خواتین کی سیاسی شرکت کے بارے میں غلیظ اور متعصبانہ تبصرہ۔ یقیناً ان صاحب کا ماننا ہے کہ صرف ان کی بیٹی مریم کو ہی سیاست کرنے کا حق حاصل ہے اور ان کے ساتھ ہی عزت سے پیش آنا چاہیے۔ نون لیگ میں خواتین کی بے عزتی کی جڑیں بہت گہری ہیں اور بے نظیر کی ننگی تصویروں سے لے کر جعلی آڈیو ویڈیوز کے کاروبار تک ان کی تاریخ اس غلاظت سے بھری ہوئی ہے۔ جب پی ایم ایل این کے دوسرے مرد رہنما خواتین سیاستدان پر حملہ کرتے ہیں تو سب کو سانپ سونکھ جاتا ہے اور کوئی احتجاج نہیں کرتا بلکہ اس پر تالیاں بجتی ہیں۔ نون لیگ کی ڈکشنری میں خاموش خواتین شریف ہوتی ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والی خواتین بازاری ہوتی ہیں۔ بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے کہ اس ذہنیت کے حامل آدمی کو کسی نہ کسی طرح ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وسطیت کی ہر حد عبور، بشرا بی بی کے بھائی کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات پولیس نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بھائی کے گھر پر چھاپا مارا مگر ان کے بھائی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ بشرا بی بی یا ان کے بھائی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جس کے باوجود ان کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ایک ملک دو قانون، مجرم نواز شریف کے جلسے کے لیے ریاستی پروٹوکول، تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن پر پولیس کا حملہ۔ نقاب پوش پولیس اہلکار رات گئے تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کے آرگنائزر کے گھر زبردستی گھس گئے۔ ایڈوکیٹ افضال عظیم پہاڑ سے متعلق پوچھتے رہے، بتائیں وہ کہاں ہے؟ نقاب پوش پولیس والوں نے گھر کی خواتین کو بھی ہراساں کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ کیا اس ملک میں جلسے جلوس کی اجازت اب صرف مجرموں تک محدود رہ گئی ہے؟ ریاستی وسائل کے باوجود نواز شریف کا جلسہ عوام کے ذہن نہ بدل سکا۔ ڈان نیوز نے لکھا ہے کہ نون لیگ کے جلسے نے لاہوریوں کو متاثر نہیں کیا۔ شہر میں جلسہ معمول کے مطابق رہا، نوجوان بالکل نہیں تھے۔ شہر بھر میں کہیں ریلی نہیں ہوئی، صرف ایک کونے میں جلسہ تھا جس میں ملک بھر سے ورکرز لائے گئے۔ پی ٹی آئی کے جب جلسے ہوا کرتے تھے، نوجوان دن بھر سیاسی ماحول بناتے تھے، پارٹی ترانے چلتے تھے اور لوگوں پر اثر چھوڑتے تھے، مگر ایسا نون لیگ کے وقت نہیں تھا۔ ڈان نے اپنی خبر میں نون لیگی رہنما کا نام لیے بغیر لکھا کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے۔ اوورآل نون لیگ لاہوریوں پر کوئی نفسیاتی تاثر نہیں ڈال سکی۔ تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن کور کرنے والے صحافیوں پر بھی پولیس کا تشدد۔ کل مجرم نواز شریف کی ذاتی نوکر بن کر غلامی کرنے والی پنجاب پولیس آج عام پاکستانیوں پر ٹوٹ پڑی۔ ایک طرف تحریک انصاف کے ورکرز پر تشدد کیا گیا تو دوسری جانب پولیس کی بربریت کو کور کرنے والے صحافیوں پر بھی پولیس نے تشدد کیا، بدماشی کی تاکہ ان کے کالے کرتوت دنیا تک نہ پہنچ سکیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جاری۔ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں اعتراف کر لیا گیا کہ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کی گارنٹی کے باوجود سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک 17 سالہ نوجوان کا بھی فوجی ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے متعلق کیس کی سماعت کل سے ہوگی۔ گیس کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان، عوام کے لیے بری خبر۔
गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि गैस कीमतें बढ़ाने की समरी कल पीर को काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश करने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी में गैस का टैरिफ 193% तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है। घरेलू सार्फिन के लिए 172% तक इजाफे की तजवीज़ है। पीडीएम हुकूमत हर मुल्की इदारा मुकम्मल तबाह कर गई। पीआईए का माली बहरान संगीन हो गया। ईंधन ना मिलने से फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट से पीआईए की 26 परवाजें मनसूख।